السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آل انڈیا منہاج القرآن انٹرنیشنل کی ویمن لیگ کا یہ عظیم الشان ورکرز کنونشن ہے۔ دعوت دین اور اس طرح موضوع کے اوپر ہے، 40 ہے دعوت دین میں، جس میں ہزارہا کی تعداد میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں جمع ہیں۔ اس کنونشن کے انعقاد پر سب سے پہلے تو میں منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل CEC اور پھر سینٹرل کوآرڈینیشن کونسل اور اسی طرح تمام اسٹیٹس کی کونسلز، ان کی کور کمیٹیز کو اور ان تمام ویمن لیگ کی تنظیمات کو اور ان کے ساتھ متحرک کارکنان کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، جو انڈیا کی آلموسٹ تمام اسٹیٹس میں یا کثیر تعداد میں مختلف ریاستوں میں اپنی اپنی سطح پر عرصہ دراز سے اس عظیم الشان خدمت کو انجام دینے میں مصروف ہے، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس موقع پر ابھی تھوڑی دیر قبل منہاج القرآن انٹرنیشنل ویمن لیگ، منہاج ویمن لیگ انٹرنیشنل کی پریزیڈنٹ اور ہماری پوری دنیا میں
خواتین بہنوں اور بیٹیوں کو اس عظیم مصطفی مشن کی رہنمائی کرنے والی اور قیادت کرنے والی ڈاکٹر غزالہ حسن باجی نے آپ سے خطاب کیا ہے، اور میں سن نہیں سکا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آج کے کنونشن کے لیے جتنے ضروری موضوعات ہوں گے، جو اس کے مقاصد ہوں گے، جو ریکوائرمنٹس ہوں گی، الحمدللہ تعالیٰ وہ کافی حد تک پوری ہو چکی، اور بہت سے پہلوؤں پر انہوں نے آپ کو ضروری ہدایات دے دی ہوں گی، پراپر گائیڈنس فراہم کر دی ہوگی، اور کافی چیزوں میں تربیت کے مختلف گوشوں پہ اور کام کرنے کے طریقے، مناہج، اسلوب، کام کے مختلف زاویے، مختلف پہلو سارے روشن کر کے آپ کو بتا دیے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ تعالی منہاج القرآن انٹرنیشنل کی جو ویمن لیگ انڈیا ہے، اور اس میں جو سرگرم ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں، جو اجتماعی طور پہ، تنظیمی طور پہ پورے ملک میں کام کر رہی ہیں، یہ ہماری وہ بہنیں اور بیٹیاں جو چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا کے انفرادی طور پہ کام میں مصروف ہیں، سب کو آئندہ ایک کام کے نظم کی اور کام کو بہتر انداز سے کرنے کے منہج اور اسلوب کی سمجھ آئی ہوگی۔ سو میں اس پر بار دیگر آپ کی تمام باڈیز کو، جس میں CEC ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کونسل ہے، اور کور کمیٹیز ہیں، اور مختلف اسٹیٹس کی کور کمیٹیز ہیں، اور اسٹیٹ کی کوآرڈینیشن کونسلز ہیں، اور ہماری ویمن لیگ کی تمام بہنیں، بیٹیاں اور جملہ آرگنائزیشنز اور یونٹس، ان کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کے اس سفر میں کامیابیوں اور کامرانیوں کی دعا کرتا ہوں۔ میں نے بتا دیا تھا اسد صاحب کو بھی اور رفیق احمد خان صاحب کو بھی کہ آپ خطاب باجی کا کروا لیں۔ سو ڈاکٹر غزالہ حسن قادری ہماری باجی نے آپ کو بیسک خطاب کر دیا ہے۔ میں تھوڑے سے وقت میں چند ضروری ہدایات اپنی دعاؤں کے ساتھ مزید دے دیتا ہوں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم بطور مسلمان صرف اس امر کے پابند نہیں ہیں۔ اب میں جتنی بہنیں اور بیٹیاں ہیں چونکہ ان کو ایڈریس کر رہا ہوں، دھیان سے سنیں، سمجھیں، اپنے دل و دماغ میں اتاریں اور اس کی پریکٹس کریں۔ ہم بطور مسلمان صرف اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیں، یعنی اللہ کی وحدانیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کہ دل سے تصدیق کر لیں، زبان سے اقرار کر لیں، اور دین اسلام کے ارکان پر عمل کر لیں، اور حلال اور حرام کی پہچان کریں، اور اللہ کے اوامر نواہی کو زندگی میں نافذ کریں۔ یہ بیسکس ہیں۔ اس کے بغیر آپ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتے، یا کامل الایمان ہی نہیں ہوتے۔ یہ تو دین اسلام میں انٹر ہونے کی ایک کنجی ہے، انٹرنس ہے۔ یہ مسلمان ہونے کی، یہ مسلمان رہنے کی بنیادی شرائط میں ہے۔
یہ ایک پہلو. میں نے کہا کہ ہم صرف اس چیز کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ڈالی گئی کہ ہم مسلمان ہو جائیں اور روزانہ تلاوت قرآن مجید بھی کریں، درود پاک بھی پڑھیں، استغفار بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، رمضان آ رہا ہے، حج پر بھی جائیں، زکوٰۃ بھی دیں، احکام اور اوامر اللہ پاک نے جو دی ہیں ان پر عمل پیرا ہوں. یہ سارا جو پورا مضمون ہے سمجھا یہ رہا ہوں کہ صرف اس میں کامیاب ہونے سے ہماری ذمہ داری پوری ادا نہیں ہوتی، یہ ہم عہدہ برا نہیں ہوتے اپنی ذمہ داری سے. یہ فاؤنڈیشن ہے. اللہ رب العزت نے ہم پر اس سے آگے بڑھ کر مسلمانوں پر بحثیت اجتماعی اور ہر ایک کلمہ گو مسلمان پر بحثیت انفرادی ایک ذمہ داری اور عائد کی ہے. اس ذمہ داری سے ہماری تحریکی، تنظیمی، جماعتی اور دعوتی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. منہاج القرآن انٹرنیشنل کا بنایا جانا، آل انڈیا منہاج ویمن لیگ کا بنایا جانا، یا ویمن لیگ انٹرنیشنل کا وجود میں آنا، اور دنیا کے بے شمار ممالک میں شرق سے غرب تک، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک دنیا کے مختلف کونوں میں منہاج القرآن کے مشن کو قائم کرنا اور پھیلانا، وہ سارا اس دوسری ذمہ داری کی فلفلمنٹ ہے. آف کورس پہلی ذمہ داری میں آپ کو کامیاب کروانا، یہ بھی اس مشن کی اوبلیگیشنز اور ذمہ داریوں میں سے ہے کہ پہلی ذمہ داری کی ادائیگی میں فیل نہ ہو، اس کو فلفل کرنا ہے. مگر اس میں فیل تب نہیں ہوں گے اگر ہم دوسری ذمہ داری کو پورا کریں گے. اگر دوسری ذمہ داری پر محنت نہ ہوگی تو پہلے والی ذمہ داری بھی شاید ہماری اگلی نسلوں میں فیلئر کا شکار ہو جائے. تو دوسری ذمہ داری پہلی ذمہ داری اور پہلے مقصد اور آبجیکٹو کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اس پہلو کو سمجھانے کے لیے آج یہ آل انڈیا ویمن لیگ کا کنونشن بھی منعقد ہوا ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مسلمان ہو جانے کے بعد جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ فرد ہو گئے، شامل ہو گئے، تو وہ ذمہ داری آپ پر عائد کی ہے اور یہ قرآنی حکم ہے. اس کی بجا آوری ہم پر فرض ہے اور اس میں کوتاہی کرنا گناہ عظیم ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اپنی مسلمانی کو کمزور کرنا ہے، اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو مشکلات کا شکار کر کے سخت نقصان پہنچانا ہے اگر ہم یہ دوسری ذمہ داری ادا نہیں کرتے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 پڑھ رہا ہوں یہ نقطہ سمجھانے کے لیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو خطاب فرمایا ہے وہ مسلمانوں کو فرمایا. یہ اہل ایمان کو جو آلریڈی مسلمان ہیں اور امت مسلمہ کا حصہ ہیں،
یعنی آپ سب کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ خطاب ہے. یہ خطاب اس آیت کریمہ میں نان مسلمز کو نہیں ہے، یہ پورے عالم انسانیت کو، پوری ہیومن ورلڈ کو نہیں ہے. ان کو جہاں جہاں خطاب کیا ہے وہ اور انداز ہے. یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا ہے، اے لوگو، اے نسل بنی آدم. اس لیے کہ اسلام پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، اور اسلام پوری انسانیت کی خیر چاہتا ہے. اسلام پوری نسل بنی آدم کی بہتری کے لیے. تو ان کے لیے ایڈریس کے اور سینکڑوں مواقع ہیں، مقامات ہیں قرآن مجید میں. کچھ مقامات ہیں اسی طرح سینکڑوں جو اسپیسیفک ہیں صرف مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے افراد کے لیے. سو یہ خطاب آپ کے لیے اسپیسیفک ہے، امت کے لیے. تو فرمایا اے امت محمدی، اے اہل اسلام، تمہارے اندر ایسے لوگوں پر مشتمل ایک جماعت، جس کو آپ آج کی زبان میں تنظیم بھی کہتے ہیں، آرگنائزیشن کہتے ہیں، تمہارے اندر ایک جماعت ایسے لوگوں پر مشتمل ضرور ہونی چاہیے جو یہ ذمہ داریاں ادا کرے. یامرون بالمعروف، خود پریکٹس کرنے کے ساتھ دوسرے لوگوں تک نیکی، احسان، بھلائی اور خیر کی دعوت پہنچائے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکے، ظلم سے روکے، گناہوں سے روکے، فتنہ اور شر سے روکے، فساد انگیزی سے روکے، اللہ کی نافرمانی سے روکے. لوگوں کی زندگیوں میں گویا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ انسانیت کی ایز اے ہول، انسانوں میں خیر کو پھیلائے اور شر کو روکے. یہ آپ کو ایجنڈا دے دیا گیا. اور پھر فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ جو اس جماعت میں ایسا کام کر رہے ہوں گے وہی فلاح پانے والے، مراد پانے والے اور کامیاب ہونے والے. اب آپ کو یہ ذمہ داری جو مسلمان ہو جانے کے بعد ہم پر عائد ہوتی ہے، میرے خیال میں اچھی طرح سمجھ آ گئی اس آیت کریمہ سے. سو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے مسلمانوں کے اندر جماعت چاہیے، تنظیم چاہیے. تنظیم کا لفظ آگے میں لیتا ہوں چل کر، اس وقت سمجھے جماعت چاہیے. وہ جماعت آپ نے بنائی، اوروں نے بھی بنائی. ہر زمانے میں ایسی جماعتیں ہر صدی میں، ہر دور میں اس دور کے حالات کے مطابق اپنے اپنے طریقے سے کام کرتی رہیں، جو اس سوسائٹی میں دعوت دے کر، دعوت انویٹیشن ہے فار گڈ، نیکی کے لیے، اچھائی کی دعوت دیتی رہی. یعنی لوگوں کو اچھا انسان بناتی رہی، اچھا مسلمان بناتی رہی، نیک اور صالح بناتی رہی، لوگوں کی زندگیوں کو امن اور سکون دیتی رہی، خیر اور تقوی ان کے اندر پھیلاتی رہی، اور شر اور فساد اور گمراہی اور ہلاکت اور تباہی سے بچاتی رہی. ہر دور میں ایسا رہا. اب یہ دور چونکہ بہت آگے 14 صدیوں کا سفر کر کے آج یہاں پہنچا ہے، تو یہ دور جماعت سازی کا دور ہے. یہ پوری صدی پچھلی تنظیم سازی کی صدی، انسٹیٹیوشنلائز ہو گئے ہیں میٹرز، کام آرگنائز ہو کے ہوتے ہیں. اب انڈیویجولی کوئی کام نتائج پیدا نہیں کرتا جب تک اجتماعیت نہ ہو، کولیکٹیویٹی نہ ہو، تو اس وقت تک وہ نتائج پیدا نہیں کرتے. آپ کی آل انڈیا منہاج القرآن ویمن لیگ
منہاج القرآن انٹرنیشنل کا جو خواتین کا، بہنوں اور بیٹیوں کا جو پورا ونگ ہے، وہ اس مقصد کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت کی اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، اس امر کو بجا لانے کے لیے قائم ہوا ہے۔ اسی طرح ایک آیت اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 اور کوٹ کر دیتا ہوں، دونوں جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی آیت 104 ہے، 104 سورہ آل عمران، سورہ کا نمبر ہے 3۔ دوسری اسی سورہ، اسی چیپٹر 3 میں ورس نمبر 110، 110، اس میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ اب سٹیٹس آپ کو بیان کیا گیا کہ آپ بہترین امت ہو، لوگوں میں سے رہنمائی کے لیے تمہیں چنا گیا ہے، ظاہر کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، اور تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہاری رسپانسبلٹی ایز اے ہول یا کولیکٹیو رسپانسبلٹی یہ ہے کہ تم سوسائٹی میں خیر کی دعوت دیتے ہو، یعنی خیر کو پھیلاتے ہو، خیر کو اسٹرانگ کرتے ہو، اسٹرینگتھ دیتے ہو، اور برائی، شر، فساد اور گناہ، اللہ رسول کی نافرمانی، اس کو روکتے، شر کی قوتوں کو کمزور کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ دو آیتیں آج کی گفتگو کے لیے انف ہیں۔ آپ کو منہاج القرآن ویمن لیگ جو آل انڈیا کی ہے، اس کی ہر بہن اور ہر بیٹی کو اپنی ذمہ داری ریئلائز کروانے کے لیے، مجھے معلوم نہیں کہ ڈاکٹر غزالہ حسن باجی کا خطاب کس سبجیکٹ پہ تھا اور ان کے کنٹینٹس کیا تھے، مجھے یہ نہیں پتا کہ کہیں وہ بھی اس کو مینشن نہ کر بیٹھی ہوں اور میں نے اس کو ریپیٹ کر دیا ہے، مجھے علم نہیں۔ لیکن اگر انہوں نے مینشن کر دیا تھا اس سبجیکٹ کو تو سمجھے میرا ریپیٹیشن ہے، یہ اس کو سمجھے ری انفورسمنٹ ہے، میں اس کے اوپر دوبارہ فوکس کروا رہا ہوں آپ کا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس امر کو، دعوت کے اس امر کو سنبھالنا اور آگے پھیلانا ہے۔ اور دعوت کا مطلب جو میں نے دونوں آیتوں کے ذریعے سمجھایا، وہ ہمیشہ اس کا معنی سمجھیں کہ اس کے اندر خیر ہونی چاہیے، شر نہیں۔ اس کے اندر صلاح ہونی چاہیے، فساد نہیں۔ اور یہ irrespective of all religions، یعنی آپ انڈیا میں ہیں، آپ کے ساتھ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، ہندو مذہب کو بلیو کرنے والے بھی ہیں، وہ تو کثرت کے ساتھ ہیں، سکھ مذہب کو بلیو کرنے والے بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہوں گے، کرسچنز بھی ہوں گے، اس طرح اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی ہوں گے۔ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو کسی مذہب کے ساتھ بھی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، جسٹ ہیومن بینگز ہیں۔ تو آپ نے تنگ نظر نہیں ہونا، یعنی آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے داعی بنایا ہے، داعیہ، دعوت دینے والا۔ اور دعوت دینے والا مرد ہو یا دعوت دینے والی عورت ہو، بیٹے اس میں پرابلم آ گیا، وہ تنگ نظر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تصویروں کا مسئلہ ہے، یہ ویسے صحیح جا رہا ہے۔ پہلی بات، تنگ نظر نہیں ہونا، دلوں کو بڑا رکھنا ہے، کھلا رکھنا ہے، اور اس کو اپنے اندر انسانیت کو حسین بنانا ہے، کیونکہ آپ نے انسانوں کو بہتر کرنا ہے۔ تو خود اچھے انسان ہوں گے تو دوسرے انسانوں تک اچھائی پہنچائیں گے۔ اس میں اسلام نے جو احکامات دیے ہیں انہیں اپنی لائف میں، اپنے بچوں کی لائف میں، فیملی لائف میں، اپنے اعزاء اقارب میں، دوستوں میں، ہر جگہ اپلائی کریں۔
اور زندگیوں میں اچھائی پیدا کریں اور برائی کو ختم کریں۔ بس دوسری چیز جو اس کے ساتھ یہ ہو گئی، یعنی جماعت کا وجود میں آنا، تاکہ اس امر کو آپ ادا کریں۔ اب دوسرا پوائنٹ جو سمجھا رہا ہوں وہ اس کا نظم ہے۔ کوئی جماعت دنیا میں باقاعدہ نظم اور قیادت اور بالائی جو کمانڈ ہوتی ہے اس کا احترام کیے بغیر، اس کو فالو کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے میں نے آیت کریمہ شروع میں پڑھی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی جن کو تمہارے اوپر اتھارٹی دی گئی ہے، یعنی اتھارٹی کا معنی جنہیں تمہارے اوپر رسپانسبلٹی دی گئی ہے، جو تمہیں لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ہر گھر میں ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ کے ماں باپ بڑے ہیں، اولاد کی حیثیت سے آپ چھوٹے ہیں، تو ماں باپ آپ کے لیے اولی الامر ہیں اس وقت تک جب تک وہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف کسی برائی کا حکم نہ دیں۔ اگر ایسی بات کریں جس سے آپ کا اختلاف بھی ہے مگر ان کی بات برائی اور گناہ کی، اللہ رسول کی نافرمانی کی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی آپ ان سے جھگڑ نہیں سکتے۔ وہ چین آف کمانڈ ہے، ان کی اطاعت واجب ہے۔ اسی طرح آپ آفس میں کام کرتی ہیں تو آپ کے آفیسر سی ای او، چیئرمین، ہیڈز ہوتے ہیں۔ ایک ڈسپلن ہے، آپ ان کی پابندی کرتی ہیں، ورنہ آپ کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے، آپ جاب پرفارم نہیں کر سکتی۔ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں، ایک امام مقرر ہے، وہ کھڑا ہو جائے تو آپ بھی قیام کرتی ہیں، وہ رکوع کرے آپ بھی جھک جاتی ہیں، سجدے میں جائے آپ بھی زمین پر سر رکھ دیتی ہیں۔ یہ ڈسپلن ہے، نظم ہے، اجتماعیت کا نظم ہے۔ وہ جب سلام پھیرے آپ بھی سلام پھیر دیتی۔ تو اس کے لیے حضور علیہ السلام کا یہ جو قرآن مجید کا حکم ہے، اس کے لیے کچھ آپ کے ارشادات گرامی ہیں آقا علیہ السلام کے، کچھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات ہیں، کتب حدیث میں حدیثیں اور آثار آتے ہیں۔ فرمایا گیا لا اسلام الا بالجماعہ، کہ اسلام کا کوئی مؤثر وجود نہیں ہو سکتا زمین پر جب تک اجتماعیت نہ ہو، اس میں یعنی جماعت قائم نہ ہو۔ اور پھر ایک فرمایا لا جماعت الا بالامارہ، اور جماعت قیادت کے بغیر اور نظام امارت کے بغیر قائم نہیں ہوتی۔ سو آپ کو نظام امارت کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اور حدیث پاک میں الگ فرمایا لا امیرہ الا بالسمع والطاعہ، اور کوئی امیر یعنی امارت نہیں بنتی، لیڈرشپ، جب تک اس کی اطاعت نہ کی جائے، سمعتا۔ یہ وہ چیز ہے، اگر آپ اسکول ٹیچر ہیں تو آپ اپنے پرنسپل کے انڈر احکامات کو فالو کرتی ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں جاب کر رہی ہیں، سیم پرنسپل ہے، گھر کا سیم پرنسپل ہے، فیملیز میں چھوٹے بڑے کا ایک ہی پرنسپل ہے، سوسائٹیز کا ایک ہی پرنسپل ہے۔ سو یہی پرنسپل جماعتوں میں، تنظیموں میں ہوتا ہے۔ اگر ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا بنا دے اور کسی کو بڑا تسلیم نہ کرے تو فیملی بکھر جاتی ہے، جاب ختم ہو جاتے ہیں، نظام درم برم ہو جاتا ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ ہماری خرابی ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کی اسی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی میں آپ کے لیے انڈیا کے اندر، چونکہ آپ انڈیا میں انڈیپینڈنٹ باڈی ہیں، بات کو سمجھیں، آپ پاکستان کے انڈر نہیں ہیں، میں کلیئر کر رہا ہوں۔ اب پاکستان کے انڈر نہیں ہیں تو پاکستان کے مرکز کی ہدایات آپ نہیں لے سکتے، نہ پاکستان کا مرکز آپ میں کبھی انوالو ہوا ہے، نہ ہوگا۔
یہ پروٹوکولز ہیں، کچھ ضابطے اور اصول ہیں۔ انڈیا منہاج القرآن انٹرنیشنل مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ ہے، اسی طرح آپ کی ویمن لیگ بھی انڈیپینڈنٹ ہے۔ سو آپ کو ایک نظم کو فالو کرنا ہے، وہ نظم میں نے اپروو کر کے بنا دیا، میں نے اپروو کر کے بنا دیا۔ ڈاکٹر غزالہ حسن باجی نے آپ کو رہنمائی کر دی ہے، وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم کو ڈیل کرتی ہیں، نارتھ امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، یورپ ہو، ایسٹ سے ویسٹ، ورلڈ وائڈ آپ کو انٹرنیشنل سٹرکچر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں، آپ کو رہنمائی ملتی۔ اور لوکل نظام کو چلانے کے لیے آپ کی CEC ایک اجتماعی قیادت بنا دی ہے، اس کی اپروول میں نے دی ہے۔ مشن کی منہاج القرآن کی تصنیفات، تالیفات، بکس، ویڈیو، آڈیو، کیسٹس، میسیجز، تعلیم کی نشر و اشاعت کو پورے انڈیا میں پھیلانے کے لیے میں نے مقرر کیا ہے۔ کلندر ہند ہیں ہمارے سید ناد علی، وہ نشر و اشاعت کے ہیڈ ہیں۔ اب وہ نشر و اشاعت کے معاملے میں وہ ہیڈ ہیں، آپ کے سربراہ ہیں، ایک نظام ہے جو اس فیلڈ میں کام کرے گا، ان کے انڈر کام کرے گا۔ پورے انڈیا میں جب تنظیمی معاملہ آئے گا، جماعتی معاملہ آئے گا، دعوتی معاملہ آئے گا، جب ویمن لیگ کا کام ہوگا، تو آپ بنیادی طور پہ جو سپریمیسی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کی انڈیا کی، اس کے انڈر ہیں۔ آپ کو ان کے احکامات، ہدایات کو فالو کرنا ہے، اور ان کو چلانے کے لیے اور آپ کے ساتھ کیا رابطے ہوں گے، ایک کانسٹیٹیوشن بنا دیا ہے، اس میں انڈیا کے تمام فورمز کو جوائنٹ کر دیا ہے، ہر ایک کی ذمہ داریاں لکھ دی گئی ہیں۔ پھر اسٹیٹ کے اندر کوآرڈینیشن کونسلز بنا دی ہیں، ہر اسٹیٹ کی کوآرڈینیشن کونسل ہے۔ پھر اسٹیٹ کے اندر کور کمیٹیز بنا دی ہیں، یہ نظام وضع کر دیا ہے۔ اور یہ جو نظام ہے، اس کی اہمیت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ واجب بنتی ہے۔ اگر اس کو فالو نہ کریں تو دنیا میں کوئی جماعت ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، ریاستیں بنتی ہیں، اسٹیٹ بنتی ہے، تو اس میں ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، فیڈرل کیبنٹ ہوتی ہے۔ اسٹیٹ کے اندر بھی آپ کے چیف منسٹرز ہوتے ہیں، کہیں گورنرز ہوتے ہیں، فیڈرل بنتی ہے، تو سارے نچلے ماتحت افسران، محکمے کام کرنے والے اس بالائی قیادت کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر نچلے لوگ کہ ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، کون ہمیں پوچھنے والا ہے، تو سٹرکچر ٹوٹ جاتا ہے، ریاستیں ٹوٹ جاتی، ایسا کام ہوتا نہیں، یہ مذاق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ رسول کے کام کو خوبصورت نظم کے ساتھ کریں۔ سب سے پہلے آپ کی جو لوکل کور کمیٹیز ہوں گی اسٹیٹ کی، ان کے احکامات کو فالو کریں، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھیں، اور وہ آپ کی تنظیمیں بنائیں، مگر وہ لوگ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مداخلت بھی نہ کریں۔ خواتین کو ایک آٹونومس باڈی کے طور پہ کام کرنے کا موقع دیں، فریڈم دیں۔ ایک طرف آپ ان کے احکامات کی پابند ہوں، وہ احکامات جو پالیسی میں لیٹ ڈاؤن ہے، کانسٹیٹیوشن ضابطے میں آتے ہیں، دوسری طرف وہ آپ کو آزادی سے کام کرنے کا موقع دیں۔ جو کانسٹیٹیوشن بن گیا اس کو فالو کریں سختی سے۔ انڈیا کے منہاج القرآن انٹرنیشنل کانسٹیٹیوشن کی پابندی کرنا آپ کی بقا، کامیابی کی ضمانت ہے۔ ویسے آپ جو چاہیں عقیدت رکھیں، مشن سے عشق کریں، محبت کریں، اور اپنے آپ کام کریں، مگر کانسٹیٹیوشن کی پابندی نہ کریں، بالائی قیادت اور اپنے نظام کی تابعداری نہ کریں، تو پھر آپ کی ساری چیزیں بکھر جائیں گی، کبھی بھی ٹریک پر، ایک سمت پر آپ آگے نہیں جا سکتی۔ یہ MQI انڈیا کی ایک پالیسی ہے، ایک نظام ہے، ایک قیادت ہے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے۔ CEC آپ کے اوپر ایک امبریلا باڈی ہے جو گورن کرتی ہے، اس کو وفاقی طور پہ پورے آل انڈیا کے لیے آپ کو تسلیم کرنا ہے۔ وہ آپ کو ہیلپ کریں، سپورٹ کریں، آپ ان سے ہدایات لیں، اس طرح آپ ایفیشنسی بھی بڑھے گی، نظم بھی ہوگا، صحیح ڈائریکشن پہ کام کریں گے۔ CEC کے جو ممبران ہیں ان کو میں نے کہہ دیا تھا اور انہوں نے عمل کر دیا ہے، وہ ایکسٹینسولی مختلف اسٹیٹس میں دورے کر رہے ہیں،
مردوں سے، عورتوں سے، تنظیمات سے مل رہے ہیں. اس عمل سے انشاءاللہ مشن کو اسٹرینتھ ملے گی، تقویت آئے گی. آپ ان کو انوائٹ کریں، سپورٹ کریں. جب نشر و اشاعت کا میٹر آئے، سیدنا حاجی علی وزٹ کریں. نشر و اشاعت کے معاملے میں، کتب کے اشاعت میں، کہ ان کو سپورٹ کریں. جب پورے انڈیا میں تنظیمی سیٹ اپ اور نیٹ ورک اور دعوت کے کام کا معاملہ ہے، CEC سب سے اوپر ہے. سیدنا حاجی علی صاحب کے نظام میں نشر و اشاعت سے بھی اوپر ہے، وہ ایک شعبہ ہے. تو مجموعی طور پہ آل انڈیا کا جو ورک ہے وہ CEC کے ساتھ چلنا ہے. اور سٹیٹس میں آپ کی کور کمیٹیز اور کونسلز کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ چلنا ہے. اور یہ جب اس طرح کا عمل ہو تو سمجھیں آپ میرے حکم کی پیروی کر رہی ہیں، تابع داری کر رہی ہیں، آپ میری ہدایات کو فالو کر رہی ہیں. اس سے آپ کو ری انفورسمنٹ ملے گی، طاقت ملے گی، اور آپ جڑیں گے. جب مشن کے ساتھ جڑیں گے اور اندر تفرقہ نہیں رہے گا، انتشار نہیں رہے گا، بکھریں گی نہیں، یکجا ہوگا کام، اجتماعیت ہوگی، وحدت ہوگی، تو پھر آپ اپنے کام کے اچھے نتائج پیدا کریں گی. پھر دین کو فروغ ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشقی اور حبی محبت مضبوط تر ہوگی. حلقات قائم ہوں گے، دعوت میں تاثیر ہوگی، تعلقات اچھے ہوں گے، کردار اچھا ہوگا، لوگ آپ سے متاثر ہوں گے، اور دین کی نیک نامی ہوگی. اس سے اللہ خوش ہوگا، اللہ کا رسول خوش ہوگا، اور یہ فیض آگے نسلوں کو منتقل ہوگا. میں اپنی دعاؤں کے ساتھ بار دیگر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان ہدایات پر پورے طور پہ جتنا عمل زیادہ کریں گی اتنا میرا دل خوش ہوگا، اور اس کام میں اللہ پاک ہمیں کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا. میرا سلام تمام بہنوں اور بیٹیوں تک پہنچا دیں، اپنی گرد و نواح میں پہنچا دیں. جو ملیں، مسلم ہو یا نان مسلم، جو آپ کے بھائی بہن پڑوسی شہر کے رہنے والے جن سے تعلق ہے، میری نیک تمنائیں، خیر خواہی، پیار، انسانیت تک ہر فرد تک پہنچائیں، اور خیر پر رہیں اور خیر کے طریقے سے عمل کریں. شر سے بچیں، اور مشن اور تحریک کے اندر شر اور فساد کو پیدا ہونے سے روکیں. اس کا طریقہ قیادت، نظام اور کانسٹیٹیوشن. اللہ پاک آپ کو برکت دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.